أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. ناظرین گرامی مرتبت کی خدمت میں سلام مسنون. حقیقت شیطان کے عنوان پر 7ویں نشست سے مخاطبت سے پہلے میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ چونکہ یہ عنوان مختلف ویڈیو کلپس پر پھیلا ہوا ہے، لہذا اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو ٹوٹل ٹروتھ کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکیں اور گفتگو کے تمام تر حصے آپ کی خدمت تک پہنچائے جا سکیں. ہم نے یہ عرض کیا کہ شیطان کسی ایک ذات تک محدود نہیں ہے. شیطان کسی ایک ذات کا نام نہیں ہے، بلکہ شیطنت ایک ذہنیت کا نام ہے. شیطان ایک مائنڈ سیٹ ہے. وہ مائنڈ سیٹ جس میں بھی پیدا ہو جائے وہ شیطان ہوتا ہے. اور اس ذہنیت کو اور اس کے ایکٹ کو آپ کی خدمت میں اس لیے پیش کیا جا رہا ہے، اور قرآن مجید نے بھی بار بار یاد دلایا بنی نوع انسان کو، تاکہ بنی نوع انسان اس کی شرانگیزیوں سے بچ سکے اور خود کو ایسے اعمال قبیحہ سے دور رکھے کہ جو اس کو شیطان بنا دیتے ہیں. ہم نے عرض کیا نسبتوں کا احترام نہ کرنا شیطانی ذہنیت ہے. پیغمبروں کو اپنے جیسا سمجھنا شیطنت ہے. رسالت میں شک کرنا شیطنت ہے. نبی سے محبت کے دعوے کرنا اور اس کی اولاد کو قتل کرنے کے منصوبے بنانا یا منصوبوں پر راضی ہو جانا شیطنت ہے. باطن میں فکر کچھ اور ہو اور زبان پر بیان کچھ اور ہو، یہ بھی شیطنت ہے. آج ہم آپ کی خدمت میں 2 اور شیطانی ایکٹ ہیں جن کو بیان کرنا چاہتے ہیں، پیش کرنا چاہتے ہیں قرآن مجید کی رہنمائی میں. قرآن مجید کا دوسرا سورہ سورہ مبارکہ بقرہ اور اس کی 275ویں آیت ہے. 275 آیت. اور اس میں ایک اور صفت، ایک اور ذہنیت، ایک اور ایکٹ شیطان کا قرآن مجید نے بیان کیا تاکہ بنی نوع انسان خود کو محفوظ رکھ سکے. ارشاد ہوا الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں ان کی کیفیت اس شخص کی سی ہے جسے شیطان نے اس طرح چھوا کہ اب وہ اپنے حواس میں نہیں ہے، یعنی حواس باختہ ہو چکا ہے. تو جہاں ہم نے اب تک شیطانی ذہنیت اور شیطانی صفات آپ کی خدمت میں پیش کی، آج اس میں ایک اور اضافہ کر لیجئے. سود خوری، سود خواہی اور سود کی ترویج یہ عمل شیطان ہے. اس سے پہلے قرآن مجید بیان کر چکا، صرف یاد دلا رہا ہوں. خمر و میسر و انصاب و ازلام، شراب خوری، جوا، قمار بازی، پانسے کھیلنا، فال نکالنا، یہ بھی شیطانی عمل ہے. اس کے بعد آتے ہیں ہم سورہ مبارکہ آل عمران میں. اس کی آیت 155. سورہ آل عمران تیسرا سورہ. اور دیکھو شیطان کا ایک اور کام کیا ہوتا ہے. ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان.
154ویں آیت میں، یعنی اس سے پہلے ایک آیت میں قرآن مجید نے بیان کیا کہ دو قومیں، دو گروہ، دو لشکر، ایک حق پر ایک باطل پر، دونوں مقابلے کے لیے آئے۔ جب دونوں کی مٹبھیڑ ہوئی، جب دونوں کا سامنا ہوا تو کیا ہوا؟ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا۔ جس وقت دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا تو شیطان نے کچھ لوگوں کو ایسا بہکایا کہ وہ میدان جنگ سے بھاگ گئے۔ ہمیں اور معلوم ہوا شیطان کو اگر دیکھنا ہے تو دیکھو میدان جنگ سے بھاگتا کون ہے، راہ فرار اختیار کون کرتا ہے۔ قرآن مجید نے فقط یہی بیان نہیں کیا کہ فرار یہ شیطانی عمل ہے میدان جنگ سے، بلکہ یہ بھی فرما دیا انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا۔ شیطان اس لیے ان کو بہکا پایا کہ ان کے اعمال میں گناہ شامل تھے، یعنی یہ ثابت ہو گیا کہ بھاگنے والا شیطان صفت بھی ہے اور گناہ گار بھی ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، یہ بھی سورہ مبارکہ آل عمران، تیسرا سورہ، اس کی 175ویں آیت ہے۔ فرمایا انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین۔ اب شیطان کی پہچان اور قرآن بتا رہا ہے، کیا ہے؟ کہ وہ اپنے دوستوں کے ذریعے سے تم کو ڈراتا ہے دشمن سے، یعنی تمہارے سامنے دشمن کو ایسے پیش کرتا ہے کہ یہ اتنا بہادر ہے، اس کا مقابلہ نہ کرنا۔ اور ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ جب سرکار ختم مرتبت کے حکم سے مولا کائنات تشریف لے جا رہے تھے تو کچھ لوگ تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو آیا ہے نا مقابلے پر، جو پکار رہا ہے، للکار رہا ہے، چیلنج کر رہا ہے مسلمانوں کو، یہ بڑا بہادر ہے۔ میں ایک مرتبہ سفر میں اس کے ساتھ تھا، یہ اتنا بہادر ہے کہ جب ڈاکوؤں نے گھیرا تو اس نے ناقے کے یعنی اونٹنی کے بچے کو اٹھا کر ڈھال بنا لیا تھا۔ یہ کام کون کرتا ہے؟ ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، شیطان اپنے دوستوں کے ذریعے سے تم کو ڈراتا ہے۔ تو جو دشمنوں سے ڈرائے، یعنی ایک تو میدان میں آپ، یعنی شیطان یہ ایسا کر دے گا کہ آپ میدان جنگ میں ثبات قدم کے ساتھ موجود نہیں رہیں گے۔ دوسرا کام، جو جا رہے ہیں ان کے دل میں خوف پیدا کرنا، یہ بھی شیطان کا کام ہے۔ اور ہم نے چھٹی نشست میں عرض کیا فقر سے ڈرانا، یہ بھی شیطان کا کام ہے۔ اور میں نے یہ بات بھی چھٹی نشست میں عرض کر دی تھی کہ شیطان ایک کام اور کرتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ جو تمہیں ملا ہے نا، اس کو رسول پر خرچ نہ کرو۔ کیوں؟ اس کے لیے سورہ بقرہ آیت پیش کر چکا چھٹی نشست میں۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ اگر خرچ کرو گے تو تمہارے پیسے ختم ہو جائیں گے، تم فقیر ہو جاؤ گے، تنگ دست ہو جاؤ گے۔ اور قرآن مجید نے ان کو نام دے دیا وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ لِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ یہ جو اپنی دولت کو بچانے کی فکر میں تم کو آمادہ کرتے ہیں، یہ کون ہے؟ یہ شیطان کے کارندے، شیطان کے نمائندے۔ اور یہ جانتے نہیں وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، خزانے زمین و آسمان کے اللہ کے لیے ہیں، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ اور جہاں یہ صفت بیان ہوئی تو اس کے فوراً بعد اگلی آیت میں سورہ منافقون 63واں سورہ اور اس کی 8ویں آیت، ان لوگوں کی ایک اور صفت بتائی، اسی گروہ ذہنیت شیطنت کی۔ کیا ہے؟ یقولون، یہ کہتے ہیں لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِینَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنَ الْأَذَلِّ، جب ہم مدینے لوٹیں گے نا تو ہم عزت دار لوگ ذلیل لوگوں کو نکال باہر کریں گے۔ جو چلے گئے تھے مدینے سے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم عزت دار لوگ ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ شیطانی ذہنیت یہ ہے کہ وہ اپنے تعداد کی بنا پر، دولت کی بنا پر اور طاقت کی بنا پر دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے،
اور دیکھیے یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ اپنی دولت کی بنا پر کسی غریب کو، اپنی طاقت کی بنا پر کسی کمزور کو ذلیل سمجھنا۔ اللہ ہم سب کو اس عادت قبیحہ سے محفوظ رکھے اور ہم شیطان نہ بنے۔ قرآن مجید نے اعلان کیا یہ کیا کہتے ہیں، ہم عزت دار ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے۔ قرآن نے آواز دی وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ حالانکہ دیکھو وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، یہ منافق یہ بات نہیں سمجھتے، یہ بات نہیں جانتے۔ اس لیے یاد رکھنا، آج اگر کوئی فرد بھی، کوئی قوم بھی، کوئی معاشرہ بھی، کوئی ملک بھی، کوئی سوسائٹی بھی اپنی دولت کی بنا پر دوسروں کو حقیر سمجھے، مسکین کہے، فقیر کہے، محتاج کہے، تو پہچان لینا یہ انسانوں والے شیطان ہے، من الجنت والناس۔ یہ وہ ذہنیت ہے کہ جس وقت شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد مقدرات عصمت کو بازاروں میں پھرایا گیا، پھر ظالم دربار میں، ایک بھرے ہوئے دربار میں ظالم و فاسق و جابر حکمراں کے سامنے پیش کیا، تو اس نے یہ آیت پڑھی تھی تُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور کہنے لگا مخاطب کر کے خانوادہ نبوت کو کہ دیکھا اللہ نے تمہیں کیسا ذلیل کیا۔ یہ وہی ذہنیت تھی۔ یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز من الاذل، اور اس کے جواب میں جو جملہ ارشاد فرمایا آل محمد نے وہی تھا جو قدرت نے ان کو جواب میں دیا تھا۔ ارشاد فرمایا تھا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، تو مخاطب کر کے شہزادی زینب کبریٰ بنت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ ظالم طاقت کے نشے میں گھمنڈ نہ کر، سرکشی نہ کر، جن کو اللہ عزت دیتا ہے ان کو کوئی رسوا نہیں کر سکتا۔ یہی بات بازار شام میں ایک شقی نے امام سجاد سے کہی تھی، اور کہنے لگا دیکھا اللہ نے ہم کو کیسے عزت دی اور تمہارا کیا حال ہوا۔ تو ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام نے، فرمایا جلدی نہ کر، ایک لمحہ ٹھہر جا، جب اذان ہوگی نا تجھے پتہ چل جائے گا عزت کسے ملی، فتح کس کی ہوئی، کامیاب کون ہوا۔ جب تھوڑی دیر میں اذان ہوئی اور مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو ایک مرتبہ چوتھے امام نے اس کو مخاطب کر کے فرمایا کہ دیکھ اللہ نے جن کو عزت دی ہے ان کا نام آج بھی اذان میں لیا جا رہا ہے، فتح ہماری ہوئی ہے کہ نام محمد کا آج بھی جہاں میں بول بالا ہے۔ ہاں ناظرین محترم، شیطان کی کاوشوں کا مقصد یہ ہے کہ صدائے محمد الرسول اللہ کو روک دیا جائے، اور آل محمد کا یہ عزم تھا، یہ عزم ہے، اور اس عزم میں وہ کامیاب ہیں کہ قیامت تک سرکار ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی جاتی رہے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔